نعمتوں کی ناشکری کی سب سے بڑی شکل یہ ہے اللہ کی نعمت میں اللہ سے بغاوت کرے، اللہ کی نعمت میں اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی نعمتوں میں اللہ کے خلاف جرم کرے، مجرم اللہ کا بنے نعمتوں میں. یہ نعمتوں کی سب سے بڑی ناشکری ہے. ہونا تو یہ تھا خوشحالی بڑھتی چلی گئی، بندگی بڑھتی چلی گئی، لیکن یہاں خوشحالی بڑھتی ہے، بے حیائی بڑھتی ہے. یہاں خوشحالی بڑھتی ہے، اسراف بڑھتا ہے. یہاں خوشحالی بڑھتی ہے، ہاں ریاکاری دکھلاوا بڑھتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو خوشحالی بڑھے، نعمتوں میں اضافہ ہو، اللہ کی بندگی میں اضافہ ہو، عاجزی انکساری تواضع میں اضافہ ہو. یہاں تکبر بڑائی میں اضافہ ہوتا ہے. فکفرت بانعم اللہ، نعمتوں کے ناشکری کی اللہ کیا سزا دی ہے. فرمایا فاذاقها اللہ لباس الجوع، میں نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا. سبحان اللہ. لباس آدمی کے پورے جسم کو گھیر کے لگتا ہے. خوف کا لباس پہنا دیا. لباس پورے جسم کو گھیر کے لگتا ہے. کیا مطلب؟ یہ سراپا ہے، بھوکے ہو گئے ہیں. ان کا اندر اتنا فقر آ گیا ہے، اتنا فقر آ گیا ہے، ایسا لگتے ہیں سب سے بڑی بھوک ان کی زندگی میں. ان کے اندر اتنا فقر آ گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے سب سے بڑے بھوکے یہ ہیں. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، کبھی اطمینان نہیں، کبھی قناعت نہیں، کبھی قناعت نہیں، کبھی اطمینان نہیں. ایسی حرص و ہوس کی بھوک ہے کہ سب سے جسے کہیں کہ فقیر یہی لگتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الغنا غنى النفس، اصل غنی کون ہے؟ جس کا دل غنی ہو جائے. الغنا غنى النفس. کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے تجوریاں بھری ہوتی ہیں لیکن وہ دل کے فقیر ہوتے ہیں، وہ دل کے فقیر ہوتے ہیں. فرمایا لباس الجوع، بھوک کا لباس. دوسرا والخوف، خوف کا لباس. خوف کا لباس کیسی بلا ہے. سو رہا ہے، ڈرائنگ روم میں ہے، گھر میں ہے، دفتر میں ہے، دائیں بائیں حفاظت کے سارے نقشے ہیں، لیکن یہ خوف ہے، جان نہیں چھوڑتا. جیسے آدمی کا لباس ہر وقت اس کے جسم پہ ہوتا ہے، سو رہا ہے، شادی میں جا رہا ہے، دوستوں میں ہے، کھانے میں ہے، گارڈن میں ہے، پارک میں ہے، لباس جسم پہ ہوتا ہے. ایسی فرمایا یہ خوف اس کی جان نہیں چھوڑتا. تو اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی کی بڑی سزا، اللہ اس کی زندگی کو خوف زدہ کر دیتا ہے. اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی نافرمانیاں، اس کی بڑی سزا اس دنیا میں اللہ اس کی زندگی کو خوف زدہ کر دیتا. عجیب سے خوف ہوتا ہے. اسٹیٹس چلا جائے گا، یہ کاروبار چلا جائے گا، یوں نہیں تو یوں ہو جائے گا، ایسا نہیں تو ایسا ہو جائے گا. کل کا خوف ایسا آیا کہ آج کی نعمتوں کا مزہ بھی گیا. کل کا خوف ایسا آیا، آج کی نعمتوں کا مزہ بھی گیا. کل کا خوف ایسا آیا، آج کی زندگی کا لطف بھی گیا. یہ سزا ہے جب نعمتوں میں ناشکری ہوتی ہے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اللہ کہہ رہا یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس سبب سے ہے جو انہوں نے کیا ہے. اللہ رب العزت نعمتیں بھی عطا فرما دے اور نعمتوں پہ شکر گزاری بھی نصیب فرما دے. جو نعمتوں میں اضافہ ہو، اللہ کرے ہماری زندگی میں اللہ کی بندگی میں اضافہ ہو.